تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں انس بن مالک کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوں، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب وہ دورہ پڑتا ہے میرا پردہ پھر قائم نہیں رہتا، تو میں آپ کی صحابیہ ہوں، آئی ہوں آپ کے پاس، تو اللہ کے رسول دعا کریں اللہ مجھے اس بیماری سے چھٹکارا دے دے، اس سے نجات مل جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کوئی بندہ اگر جائے نا کسی اپنے مرشد کے پاس، پیر صاحب کے پاس، تو کوئی اسے درد ہو تکلیف ہو تو بندہ کہے دعا کرو، وہ کہیں یار تو اس طرح کہے کہ میں تیرے لیے دعا کر دوں تجھے آخری کلمہ نصیب ہو جائے، تو ہم کہیں گے کلمہ تو بعد کی بات ہے، پہلے ہی جو وقتی درد ہے یہ دور ہو جائے، میری زندگی جو ہے یہ صحیح گزر جائے۔ سلطان باہو سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بڑے لوگوں کو مرید کرتے ہیں، تو حضرت صاحب کو اللہ کا طالب ملا، کہنے لگے دروازہ کھلا ہوتا ہے لیکن اللہ کا طالب کوئی نہیں ملتا، جو بھی ملتا ہے وہ دنیا کا طالب ملتا ہے، وہ دنیا کو ہم نے طلاق دی ہے، لیکن جو یہاں آتے ہیں وہ دنیا کے طالب آتے ہیں، اللہ کا طالب کوئی نہیں آتا، رب کا پیارا کوئی نہیں آتا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عورت کہنے لگی میرے لیے دعا فرمائیں اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، شفا مل جائے، صحت مند ہو جاؤں، بیماری سے چھٹکارا مل جائے۔ کیوں جب دورہ پڑتا ہے آپ کی صحابیہ ہوں پردہ قائم نہیں رہتا، کپڑا جسم سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں دعا کروں اللہ تجھے اس سے شفا عطا فرمائے گا، چھٹکارا مل جائے گا، لیکن سن لے اگر تو صبر کرے تو محمد تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو فوراً رک گئی، کہنے لگی اب بس وعدہ فرما دیں اللہ جنت مجھے عطا فرما دے تو کیا کرنا ہے، دنیا کی زندگی یہ تو گزر جائے گی، لیکن میرے محبوب ایک دعا کر دیں کہ میرا پردہ قائم رہے۔ جب دورہ پڑتا ہے تو پردہ قائم نہیں رہتا، بس میرا پردہ سلامت رہے، محبوب اور کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے پھر دعا فرمائی کہ اس کا پردہ قائم رہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جتنا بھی دورہ پڑتا تھا اس مائی کا پردہ ہمیشہ قائم رہتا تھا، جسم سے کپڑا نہیں ہٹتا تھا۔ پھر وہ سرکار کے ظاہری حیات میں بھی زندہ تھی، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی زندہ تھی، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی زندہ تھی، حتیٰ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا وصال ہوا۔ جب کوئی کہتا کہ ہم جنتی بندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ سرکار کے آتے اور کہتے اس کو دیکھ لو، کیونکہ اس کو رسول اللہ نے فرمایا یہ جنتی ہے، جنتی بندہ یہ ہمارے سامنے چل پھر رہا ہے۔ تو انہوں نے جنت کے وعدے پر صبر کر لیا کہ آپ دعا نہ کرنا کہ اس سے نجات مل جائے، بس اللہ جو جنت عطا فرمائے گا پھر کیا ضرورت ہے، یہ زندگی جیسی بھی ہوئی گزر جائے گی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں یہ جیسی بھی ہوئی گزر جائے گی، وہ بندے اس کی فکر کر جہاں تو نے کافی وقت زندگی گزارنی ہے۔ تو میرے نبی کے غلام و امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے فرمایا اس کو اللہ 3 چیزوں کی توفیق دیتا ہے۔ پوچھا گیا امام سیوطی وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بندہ گناہ سے بچتا ہے، اگر کرے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتا، جلدی توبہ کرتا ہے، سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، ٹال مٹول نہیں کرتا۔ تو دوسری چیز امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس بندے کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ بندہ لالچی نہیں ہوتا، جو کچھ اس کے پاس اسی پہ قناعت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ خزانے جمع نہیں کرتا کیونکہ ان کا حساب دینا بھی زیادہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشتی پر بیٹھے دوسرے کنارے پہ جب پہنچے، کشتی سے اترنے لگے تو کیا ہوتا ہے، لوگ ابھی کرایہ دے رہے تھے کشتی والے کو، آپ دور چلے گئے، وہاں جب جا کر دیکھا تو ابھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ادھر حساب دے رہے ہیں، کرایہ دے رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنی وہ چادر تھی اس طرح اس چادر کو حرکت دی، حرکت دینے کے بعد فرمانے لگے کہ تم نے قیامت والے دن بھی اسی طرح حساب بھی دینا ہے۔ تو مالک بن دینار جس طرح یہاں سے گزر گیا اس طرح ادھر سے بھی گزر جائے گا، اس لیے کہ مالک بن دینار نے دنیا میں کچھ نہیں جوڑا، کچھ نہیں جمع کیا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت کی بہت بڑی فکر تھی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
تیسری توفیق اس بندے کو یہ ہوتی ہے عبادت بڑی دل جمی سے کرتا ہے، خشوع خضوع سے کرتا ہے، اللہ کی یاد میں جب کھڑا ہوتا ہے اس کو بڑا قرار آتا ہے، دل کو بڑا اطمینان آتا ہے، بڑا سکون آتا ہے، اللہ کی یاد کے اندر اس کو دلی سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ اس بندے کے لیے ہے جو موت کو ہمیشہ کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تو ہم سب کو اپنی آخرت کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، بڑا آپ کا مقام ہے، اور ایک وہ وقت بھی ان پر گزرا سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، لوگ کہا کرتے تھے حبیب سودی۔ پھر جب حسن بصری کے مرید ہوئے، آپ نے توبہ کی، سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، پھر اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی حبیب اجمی ان کا ایک مرید تھا، اور مرید بھی بے مثال، اللہ اکبر، پیر بھی بے مثال، منظور نظر تھا وہ پیروں کا۔ تو آج کل تو منظور نظر ہونے کے لیے جیب کا بڑا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر جیب میں کچھ نہ ہو تو بندہ منظور نظر نہیں ہو سکتا۔ استانے پہ جائے تو اسے کہا جاتا ہے وہ کل آ جانا، کیوں جلدی آ گیا، یہاں تو لنگر کل شروع ہوگا۔ تو جو منظور نظر ہو روپے پیسے والا، اس لیے کہا جاتا ہے فلاں کمرہ تیرے لیے ہے، آپ کمرے کے اندر چلے جائیں، کیوں اس کے پاس رقم ہوتی ہے۔ ایک مجھے بزرگ بتانے لگے کہ میں جب استانے پہ جاتا ہوں یا کبھی گیا تو میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، نظر نیاز بزرگوں کو دی تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی، تو ایک بکروال گیا جس کو آپ برکوال کہتے ہیں، ہم بکروال کہتے ہیں، بکریاں چرانے والے، کہنے لگا اس کے پاس زیادہ پیسے تھے، تو پیر صاحب اس کے پیسے کو بھی بوسہ دے رہے تھے، پیار دے رہے تھے۔ تو پیر صاحب کو مرید سے پیار نہیں ہوتا، پیسے سے پیار ہوتا ہے۔